الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا ما تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وآتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترجون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترجون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله
حوضی شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور معزز دوستوں، یہ رمضان شعبان کا مہینہ ہے، انتہائی مبارک مقدس مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہری، یہ شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ اللہ کا مہینہ ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم ارک یا رسول اللہ لم ارک تصوم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا جس مہینے میں شعبان کے مہینے میں آپ بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر، یہ ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس ماہ کے اندر آدمی کے سالانہ جو اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فانا احب ان یرفع عملی وانا صائم، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میری تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اس وقت میں روزہ دار ہوں. تو اسی وجہ سے کثرت سے روزے رکھتا ہوں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ تمہید ہے کہ آگے آنے والا ایک مبارک مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائے. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تو اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص نعمت ہے، خاص الخاص برکات کا، انوار الہی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے رمضان المبارک میں. تو فرمایا اے ایمان والو، مخاطب ہی ایمان سے کیا تاکہ آگے والا جو حکم آ رہا ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ اور تم اس کی طرف سبقت کرو اور دوڑ جاؤ. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی الخیرات، نیکی کے کام کی طرف سبقت کیا کرو، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو. تو فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، معصیت کو چھوڑ دو، ہر قسم کے شرک سے، فسق سے، فجور سے باز آ جاؤ. یہ مقصد ہے روزے رکھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری تاریخ، آخری دن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس کے راوی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک مبارک عظیم برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر مبارک، سراپائے بابرکت مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات بھی رکھی ہے جس ایک رات میں آدمی عبادت کر لے تو اس ایک رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اگر کسی آدمی کو اس ایک رات میں عبادت کی
توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اور وہ آدمی اس ایک رات میں عبادت کر لے، اور اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی 1000 مہینوں میں اس لیلۃ القدر کے علاوہ عبادت کرتا ہے تو یہ آدمی جس نے لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کی، یہ اس آدمی کی عبادت اس 1000 مہینے والے کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آ رہی ہے جو آدمی اس کے اندر عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور نوافل ادا کرنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو روزے بھی تمہارے اوپر من جانب اللہ فرض ہیں اور تراویح بھی من جانب اللہ فرض ہے۔ باقی جہاں احادیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرما دی۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح بھی ادا کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا شہر، اس کے روزوں کو بھی میں نے جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ جو روزے ہیں یہ بھی تمہارے اوپر فرض ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے اندر جو رات کا قیام ہے وہ بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے، نفل کی چیز ہے، یعنی اس کے اندر تم عبادت کرو گے تو وہ بھی تمہیں اس کا بھی بہترین اجر حاصل ہوگا۔ اور اس کا کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو عبادت کرے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نمبر 1، جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھے، من صام، جو آدمی بھی، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، جو آدمی بھی روزہ رکھے ایمان کی حالت میں، ایمان یہ شرط اول ہے، اس کے بغیر آدمی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آدمی کو مومن بناتی ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بناتی ہے، اور جس کی وجہ سے آدمی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ پہلی چیز ایمان ہے۔ فرمایا جو آدمی من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایماناً، اس کے دل میں ایمان موجود ہے، واحتساباً، اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، کوئی ریا نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، محض اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو رمضان المبارک کا جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف۔ اور فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان المبارک کے اندر قیام کرے گا تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ ایمان دل میں موجود ہو، ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو آدمی لیلۃ القدر کی رات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نوافل ادا کرے گا، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی رحمت دیکھیں، اور ادھر ہم اپنے گناہوں پر بھی نظر ڈالیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ یہ ایسا مہینہ، ایسی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ تم اگر اس مہینے کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو گے تو اس 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں تم فرض ادا کرتے ہو۔ تو جو آدمی رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں، مثلا یہ جو مہینہ شعبان کا چل رہا ہے،
اب اس میں جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں، جو فرض کا ہمیں اس وقت ثواب مل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نفل پر فرض کا ثواب عطا فرمائے۔ تو آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے اور ہم کتنے گناہگار ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت علی غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کے غصے کی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتے چلے جائیں تو فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ جو آدمی اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو اس ایک فرض کا ثواب اس کو 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ دوسرے غیر رمضان میں، مثلا کوئی آدمی شعبان میں، شوال میں، محرم میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں 70 فرض ادا کرتا ہے تو جتنا اس کو ثواب ملتا ہے رمضان المبارک کے ایک مہینے میں جو ایک فرض ادا کرے گا تو اس کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو دیکھتے جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہیں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، بھوک کو بھی برداشت کرنا ہے، پیاس کو بھی برداشت کرنا ہے۔ کبھی زبان پر ناشکری کا کلمہ لے کر نہیں آنا، کبھی بھی زبان پر ناشکری کا کلمہ لے کر نہیں آنا۔ یہ نہیں کہنا کہ جی آج روزہ لگا ہوا ہے، آج دھوپ زیادہ ہے، آج گرمی زیادہ ہے، جی آج تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، صبر اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر اتنا ہے بغیر حساب، لا محدود ہے، اس کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی۔ تو روزہ اور صبر ایسی دو چیزیں ہیں کہ ان کا اجر بیان نہیں کیا گیا، یہ بیان سے ہی باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن فرمائیں گے کہ جتنے بھی روزے دار ہیں ان کو میرے پاس بلاؤ، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور جب خالق کائنات، مالک کائنات اور پوری جہان کے خالق مالک آقا جب وہ اعزاز عطا فرمائیں گے، جزا عطا فرمائیں گے، وہ کیسی ہوگی؟ کما یلیق بشانہ، جیسا کہ وہ اللہ کی شایان شان ہے۔ جس طریقے سے آج کل اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا ہی ہدیہ پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو لامحدود ہیں، اس کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جب وہ اجر عطا کریں گے اللہ تعالیٰ تو وہ بیان سے باہر ہے، اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا عطا فرماؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر اس کا بدلہ جنت ہے۔ جو آدمی بھی صبر اختیار کرتا ہے، نیکی پر صبر اپنے آپ کو جمائے ہوئے ہے، دل گناہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے لیکن فوراً اللہ کا خوف دل میں آ گیا، گناہ سے بچ گیا، یہ بھی صابرین میں ہے۔ اگر کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے اس پر بھی صبر اختیار کر رہا ہے تو یہ بھی صابرین میں شمار ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب ہیں صبر کرنے والے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص مدد اور نصرت وہ صابرین کے ساتھ۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ آپس میں غمخواری اور ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے ایثار کرو، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان واعطى
كل سائل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی تمام لوگوں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی تھے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی سائل نے سوال کیا ہو اور آپ نے جواب میں لا فرمایا ہو. لا بمانا نہیں کہ میں یہ چیز نہیں دیتا، کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. بلکہ جو بھی سائل آ رہا ہے، جس چیز کا بھی سوال کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین اپنا دامن پھیلا دیتے تھے اور جو چیز مانگنا چاہتے ہو لیتے جاؤ لیتے جاؤ. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی سب سے زیادہ فیاض تھے، اجود تھے، سخی تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھ کر وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں تو سخاوت کی کوئی انتہائی باقی نہیں رہتی تھی. وَآتَى كُلَّ سَائِلٍ جو بھی آ رہا ہے، جو چیز مانگ رہا ہے عطا فرما رہے عطا فرما رہے. اس کو یہ چیز دے دو، اس کو یہ چیز دے دو، اس کو یہ چیز دے دو. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. تم نے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا. غریبوں کو مت بھولنا، یتیموں کو مت بھولنا، بیواؤں کو مت بھولنا. اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ سبق بھی دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. اب بھوک کی حالت میں آدمی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، پیاس کی حالت میں آدمی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی مشروبات پیوں. تو اس سے سبق دیا جا رہا ہے آئے انسان ذرا اپنے قرب و جوار میں بھی نظر دوڑا لے. کتنے بیچارے غریب ہوں گے، کتنے یتیم بچے ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں اور بیوہ عورتیں ہیں، ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے گھروں میں بھی اسی طرح بھوک ہے، پیاس ہے، فاقے ہیں. ان پر بھی ذرا نظر دوڑاؤ اور ان پر نظر شفقت کرو. تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمیں اس چیز کا بھی درس دینے کے لیے آتا ہے کہ اے انسان جو اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اپنے پاس محدود مت رکھ بلکہ غیروں کو بھی اس میں شریک کرتا چلا جا. اللہ نے تجھے علم عطا فرمایا ہے تو اس علم کو پھیلاتا چلا جا، لوگوں کو سکھا. اور اگر اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا ہے تو جو بیچارے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کی خدمت کر. تو فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مہینے کے اندر چاہے غریب سے غریب بچہ ہی کیوں نہیں ہے، غریب سے غریب گھرانہ ہی کیوں نہیں ہے، لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے جو روزہ دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان کو مختلف قسم کے پھلوں سے، میوہ جات سے، اناج سے بھر دیتے ہیں. تو فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. فرمایا آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر من فطر جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرے گا کان مغفرۃ لذنوبہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وعتق رقبتہ من النار جہنم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سب سے سخت چیز ہے. اس کی ہولناکی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو ایک جگہ سے بدبو محسوس ہو رہی تھی اور بڑی سخت قسم کی آواز آ رہی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوئے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جہنم ہے. تو فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، روزہ رکھنے والے کا ثواب تو آپ سن چکے ہیں، روزے دار کا جو روزہ افطار کراتا ہے پہلی نمبر پر نمبر 1 کان مغفرۃ لذنوب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. میرے روزے دار سے تجھے محبت اتنی، میں نے روزے کو فرض کیا محبت کی خاطر اگر تو میرے روزے دار کا روزہ افطار کرا رہا ہے کان جا میں نے تیری بخشش فرما دی. وَإِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ
اور جو سب سے زیادہ ہولناک چیز ہے اس سے بھی میں نے تجھے آزاد کر دیا، اس سے بھی تو خلاصی پا چکا ہے، اب جہنم کے اندر بھی تو نہیں جا سکتا، تیرے سابقہ گناہ بھی معاف اور جہنم سے بھی تو آزاد ہو چکا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مِّنْ غَيْرِ أَن يُنقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ۔ یہ ذرا یہ نہ سمجھنا کہ جو روزہ دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے روزے سے شاید میں اس کے ثواب سے کم کر کے روزہ افطار کرانے والے کو دے رہا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو بڑی ذات ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی پورا ہی اجر دیا جائے گا روزے کا۔ اے روزہ افطار کرانے والے، تجھے بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا روزہ دار کو ہے، لیکن اس کے روزہ دار کے سے ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ من غیر ان ينقص من اجره شیء۔ صحابہ بیچارے تو آپ کو پتہ ہے وہ غریب لوگ تھے، لیکن ان کے اندر للہیت تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے، محبوب کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ عرض کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں کہ ہم روزے دار کا روزہ افطار کرا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربت ماء او مدخۃ لبن۔ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس آدمی کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا کھجور دے کر، ایک کھجور دے کر جو روزہ افطار کرا رہے اس کو بھی یہی ثواب دیا جا رہا ہے کہ اس کے سابقہ گناہ بھی معاف اور اس کی جسم کو جہنم سے بھی آزاد کیا جا رہا ہے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر روزہ افطار کرایا، او تمرتن او شربت ماء، یا پانی کا گھونٹ پلا کر تم نے روزہ افطار کرایا تب بھی تمہیں یہی اجر دیا جائے گا، او مدخۃ لبن، یا تم نے لسی پلا کر اگر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تب بھی تمہیں یہی اجر عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیں کہ مبارک جو مہینہ آ رہا ہے، اسی وجہ سے آپ نے شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ آگے آنے والا مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، پہلے ہی سے تیاری کر لو، روزوں کی بھی پہلے سے تیاری کر لو اور افطاری کی بھی پہلے سے تیاری کر لو۔ اب ہم ذرا ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دن مخصوص کرتے ہیں، مثلا کوئی آدمی 27 رمضان کو وہ افطاری کا وہ پروگرام بنا لیتا ہے کہ جی میں 27 رمضان کو افطاری کراؤں گا، کوئی 23 کو، کوئی 24 کو، کوئی 25 کو۔ یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس سے ایک اعلیٰ چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پورا رمضان المبارک ہی میں یہ نعمت کیوں نہ حاصل کر لیں۔ آخر پورا رمضان المبارک ہے تو شروع ہی سے ہمیں یہ نعمت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق کھجوریں لے لیں، اور بھی جو افطاری کی چیزیں ہیں جہاں جہاں مساجد ہیں وہاں بھی دے دیں، اور جو غرباء ہیں، یتیم ہیں، بیواہ ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی جا کر تقسیم کر دیں۔ وہ روزہ افطار کرتے رہیں گے، جتنے افراد روزہ افطار کریں گے آپ کو اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا۔ ایک دن میں مثلا اگر آپ نے افطار کرا ہے تو پھر اس دن میں جتنے آدمی شریک ہوں گے اتنوں کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ پورا رمضان المبارک یہ افطار کرائیں گے تو آپ کو پورے رمضان المبارک کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی پھر اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔